अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े Artlist.io रहिए। और अगर आप हमारी हर एक नई वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबा दीजिए। चलें शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हकीम लुकमान। हकीम लुकमान एक ऐसी शख्सियत है जिनका तज़किरा कुरान में सूरह लुकमान में आया है। ताहम ये वाज़िया नहीं कि वो नबी थे या नहीं, अलबत्ता वो एक बहुत दाना आदमी थे और इनसे बहुत सी हकायत मंसूब हैं। इनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की एक मशहूर मिसाल है कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, यानी इनको हिकमत की मेराज समझा जाता है। हकीम लुकमान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और इनका ईमान बहुत मजबूत था। कुरान में इनकी कुछ नसीहतें दर्ज हैं जो इन्होंने अपने बेटे को की थी, जिनमें से एक मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह लुकमान में, और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहे थे, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तलावत होती रहेगी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे। अल्लाह ताला ने इनके नसब, ख़ानदान और ज़माना के बारे में तो अपने कलाम में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन इनके हकीमाना अक़वाल का ज़िक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। एक रवायत के मुताबिक वो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई, जबकि दूसरी रवायत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। अक्सर मोरखीन की राय है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में इनकी आमद बहसीयत ग़ुलाम हुई थी। जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे और ना ही इन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं है जो हकीम लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलील देता हो। गर्ज़ ये कि अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत और दनाई से वाफर हिस्सा दिया है। हज़रत लुकमान की औलाद यानी बेटे का तज़किरा तफ़सीर इब्ने कसीर में यूँ बयान हुआ है। इनके बेटे का नाम अल्लामा सुहेली के बयान की रूह से सारान है। इमाम मालिक अपनी किताब अल-मुवत्ता में एक हदीस बयान करते हैं, वो ये है कि हज़रत लुकमान अपने बेटे से मरते वक़्त फरमाते थे कि ए बेटे, आलमों के पास बैठा कर और अपने घुटने इनसे मिला दे, क्योंकि अल्लाह ज़िंदा करता है दिलों को हिकमत को नूर से, जैसे ज़िंदा करता है मरी हुई ज़मीन को बारिश से। हज़रत लुकमान के एक बेटे के अलावा किसी और के हालात का तज़किरा नहीं मिलता। इनकी ज़ोजा का भी एक इशारा मिलता है। जब वो एक सफ़र से वापस आए तो इन्होंने हमसाये से अपनी ज़ोजा का हाल पूछा तो इसने बताया कि वो वफ़ात पा गई है। इस मौका पर वालिद की वफ़ात का भी पता चला था। हज़रत लुकमान ने अपने फ़र्जंद को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है, जिनमें से एक का ज़िक्र मैं पहले ही इस वीडियो में कर चुका हूँ। इनके अलावा और भी बहुत सी दूसरी नसीहतें आपने फरमाई थी जो तफसीर की किताबों में अभी भी मज़कूर हैं। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे और बाज़ ने कहा कि आप बकरियाँ चराते थे। चनाचे एक मर्तबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फ़लाँ चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया कि क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो उसने कहा कि आप हिकमत के इस मर्तबे पर किस तरह फायज हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई
اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 حکمت اور دانائی کی باتوں کو چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت لقمان کو یہ مرتبہ کیسے ملا۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا، تو بنی حساس کا غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوں۔ اس نے کہا، کیا تو بکریوں کا چرواہا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوں۔ کہا، کیا تو سیاہ رنگ نہیں؟ آپ نے فرمایا، ظاہر ہے میں سیاہ رنگ ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یہی کہ پھر وہ کیا بات ہے کہ تیری مجلس بھری رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں نے بزرگی پائی۔ دوسری ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ یہ بزرگی کیسے ملی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ کنبے والے نہ تھے۔ ہاں، ان میں بہت سی ولی عادتیں تھیں۔ وہ خوش خلق، خاموش طب، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر والے، دن کو نہ سونے والے، لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے، لوگوں کے سامنے پخانہ، پیشاب اور غسل نہ کرتے تھے، لغو باتوں سے دور رہتے تھے، ہنستے کم تھے، جو کلام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا۔ جس وقت ان کی اولاد فوت ہوئی یہ بالکل نہیں روئے، صابر تھے۔ نیز وہ بادشاہوں اور امیروں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ غور و فکر، عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ان 10 باتوں کی وجہ سے ان کو بزرگی ملی۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے بیجا شکایتیں کرتے۔ لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے، اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دنائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے تھے جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔
بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھایا جاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑے، خدا نے چاہا تو سب بید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبز زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دورے دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی اور ان کے معدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کی لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزنش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فعال حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ حضرت لقمان ساری زندگی لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ معاون الجواہر کے مطابق آپ نے 4500 سال دنیا میں زندگی بسر کی، لیکن یہ روایت جاندار نہیں ہے کیونکہ حضرت لقمان کے عہد میں ان کے ہم عصر حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں 963 میں فوت ہوئے، تو لہٰذا بعض روایات میں ان کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہی بتائی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت لقمان کی قبر کا نشان بحر طبریہ کے مشرق کنارے پر فلسطین ہے، اور بعض نے ان کا مزار یمن میں ہونا بتایا ہے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر ایک نئی ویڈیو آنے پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بہت شکریہ۔